السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کے سامنے 9 میٹرک سندھی کے سبجیکٹ پر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں جو کہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ چونکہ وقت کام اور مقابلہ سخت ہے، لاک ڈاؤن کے دوران آپ لوگوں کی پڑھائی اس طرح سے نہیں ہوئی، مگر میرا 27 سالہ ایکسپیرینس آپ کو انشاءاللہ کامیابی تک پہنچائے گا۔ میں انشاءاللہ فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ لوں گی تاکہ آپ کو سب بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ آج سب سے پہلے ہم چیپٹر لے رہے ہیں حجۃ الوداع وارو خطبو، یعنی حجۃ الوداع والا خطبہ۔ ہجری 20 سال کے ذیالحج مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت سان آخری حج ادا کیو۔ ہجری 10 سال کے ذیالحج مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اپنا آخری حج ادا کیا۔ مناسک جی ادائیگی کھاں پوئے پاण عرفات کے میدان میں ڈاچی تے چڑھے خطبو ڈناؤں۔ مناسک کی ساری ادائیگی کے بعد آپ عرفات کے میدان میں اونٹنی پر چڑھے اور ایک خطبہ پیش کیا۔ یہ خطبو مسکینن، باہن، زالن اور یتیمن کے حقن جی کھلیر پدرنامو ہوں۔ یہ خطبہ مسکینوں، جو عورتیں تھیں ان کے لیے، غلاموں کے لیے اور یتیموں کے لیے کھلی حقیقت تھی۔ ان میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانن کے توحید جی امانت اور قرآن جے دستور کے سہ ساندے رکھن جی تاکید فرمایاؤں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید، امانت اور قرآن پاک کا جو دستور تھا اس کو اپنی سانس کے ساتھ رکھنے کی ہدایت کی۔ ہک بے جی جانن، لجن، ملکتین ऐं جی احترام رکھن جی تلقین کیاؤں۔ بہن سان شفقت، یتیمن سان مہربانی ऐं مسکینن جی سنبھال ऐं عورتن سان عدل ऐं سندن حقن جی حرمت جو تاکید کیاؤں۔ آپ نے اس میں فرمایا کہ لوگوں کی عزت، ان کی ملکیت کا احترام کرو، اپنے غلاموں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو اور مسکینوں کا خیال کرو، عورتوں کے بارے میں عدل سے کام لو۔ سندن خطبے جو کی اہم گالیوں ہی آئیں، ان کے خطبے کی کچھ اہم باتیں یہ تھیں۔ اجو کے ڈیں جہالیت جی سمورین رسمن کے پانچ پیرن ہیتاں لتاڑیاں تھو۔ میں آج جہالت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کا جہالیت جو گمراہیوں دور کیوں اے نسبی فخر ختم کرے چھڈیائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے جہالت کی گمراہیوں کو دور کر دیا ہے اور نسبی فخر کو ختم کر دیا ہے۔ مومن عزت وارو ہے، فاجر ذلیل ہے۔ مومن عزت والا ہے اور فاجر جو جھوٹا ہے وہ ذلیل ہے۔ آج کا پوئے عربیہ کے اجمی تے اجمیہ کے عربی تے کعبہ فضیلت کا نہ ہے۔ آج کے بعد عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سب انسان آدم جو اولاد آہن ऐं آدم کے مٹی میں پیدا کیو ویو ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر کو مسلمان بے مسلمان جو بھاؤ آئے ہیں، سب مسلمان ایک برادری آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری ہیں۔ اے انسانوں، پانجے غلامن جو خیال رکھو، جے کے اوہیں کھاؤ سو ہنن کے کھارایو، جے کے اماں پہریو سو ہوئیں کے پہرایو۔ اے انسانوں، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ عورتن کے معاملے میں خداوند تعالیٰ کا دھجندہ رہو۔ عورتوں کے معاملے میں خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ عورتن تے اوہاں جا ऐं ہنن جا اوہاں تے حق آہن۔ عورتوں کا تم پر اور تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ اوہاں جو جانیوں ऐं اوہاں جا مال ہک بیتے اہڑی طرح حرام کیا ویا تھا جہڑی طرح جو کہ ڈین شہر میں خون خرابہ حرام تھیلا ہے۔ ایک دوسرے کی جان اور مال پہ اس طریقے سے ختم کرنا حرام قرار دیا گیا ہے جس طرح سے حرم کے اندر خون خرابہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہما وٹ ایک ایڑی شے چھڈے رہو آیاں، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جے کڑے انہیں کے مضبوطیاں سا جھلندا تا کڈھے با گمراہ نہ تھیندا۔ جب کبھی تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے اللہ جو کتاب، اور وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک۔
कर्ज अदा कयो वए, उधारी शइ वापस ॾिनी वई, ज़ामिन कर्ज भरे ॾियण लाइ बदल आहे। कर्ज अदा करते रहो, अगर किसी से उधार शइ ली है तो वापस रहो, और ज़ामिन जो कर्ज लेने आया है उसको अच्छे तरीक़े से कर्ज वापस लौटाओ। ख़बरदार, मथां मुंहुं खां पोइ गुमराह थी वियो ऐं हिक ॿिए जूं ससियूं लांघिया रहियो। ख़बरदार, ऐसा ना हो मेरे बाद गुमराह हो जाओ और एक दूसरे का खून बहाने लगो। अव्हां खे अल्लाह ज़ुल जलाल जे आॾो हाज़िर थियणो आहे। तुम्हें अल्लाह ज़ुल जलाल के आगे हाज़िर होना है। उहो अव्हां जे अमलनि बाबति अव्हां खां पुछाणो कंदो। वो हमारे अमाल के बारे में हमसे पूछगछ करेगा। ॾोहारी पंहिंजे ॾोह लाइ ख़ुदि ज़िम्मेवार आहे। जो जुर्म करेगा वो अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार होगा। पियो जे ॾोह लाइ पुट ऐं पुट जे ॾोह लाइ पियो जिम्मेवार न आहे। वालिद के जुर्म का जिम्मेदार बेटा नहीं होगा और बेटे के जुर्म का जिम्मेदार वालिद नहीं होगा। जेकॾहिं को बिनहकारो ऐं शीदी शख़्स अव्हां जो अमीर हुजे ऐं अव्हां खे अल्लाह ताला जी किताब मवाफ़िक़ हलाए त इन जी अतात ऐं फर्माबरदारी कयो। जब कभी कोई काला शख़्स शेदी जो भी हो, लेकिन आपका अमीर होगा, वो आपको लेके चलने वाला होगा, वो आपको अल्लाह की किताब के मुताबिक चलाए तो उसकी अतात करना और फर्माबरदारी करना। पंहिंजे ख़ालिक जी इबादत करियो, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ियो, माह रमज़ान में रोज़ा रखो ऐं दीनी हुक्मनि जी अतात करियो त अल्लाह ताला जी जन्नत में दाख़िल थी वियो। अपने ख़ालिक की इबादत करो, 5 वक़्त नमाज अदा करो, माह रमज़ान के रोज़े रखो और दीनी अहकामात की अतात करो ताकि तुम अल्लाह की जन्नत में दाख़िल हो सको। मज़हब में इंतहा पसंदी का बचंदा रहिजो, छाकाणि त अव्हां खां अॻियूं क़ौमूं बि इन्हीअ करे टोलियूं टोलियूं थी तबाह थी वियूं। मज़हब में इंतहा पसंदी से बचो। इंतहा पसंदी फ़िरक़े ना बनाओ, एक जगह रहकर काम करो, क्योंकि तुमसे पहले वाली कौमें भी टोली बनाती थीं और इस तरह वो तबाह हो गई थी। ख़ुतबे खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खां पुछियो, छा मूं अव्हां अल्लाह ताला जो पैगाम पहुंचायो? खुतबा के आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने अल्लाह ताला का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? माण्हुनि जवाब ॾिनो, हा ए अल्लाह जा रसूल, अव्हां अल्लाह ताला जो पैगाम असां ताईं पहुंचायो। लोगों ने यकमुश्त जवाब दिया कि हाँ ए अल्लाह के रसूल, आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। इहो जवाब ॿुधे पाण फरमायाऊं, ये जवाब सुनकर आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, यानी ए मुंहिंजा मौला तू शाहिद थे जा, ए मेरे अल्लाह तू गवाह बन जा। ख़ुतबे जे पुछाड़ी में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी मुसलमाननि खे अलविदा चयो ऐं ताकीद फरमायूं त जेके शख़्स हिते मौजूदु आहे से गैर मौजूद शख़्स ताईं ये पैगाम पहुंचायो। खुतबे के आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा और ताकीद फरमाई कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो गैर मौजूद शख्स तक मेरा ये पैगाम पहुँचाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।